نہیں دے سکے۔ سوال یہ ہے کہ امت میں ایک ہی امتی نبی ہونے کا دعوے دار آیا، یعنی کہ اشارہ ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف۔ امت میں ایک ہی امتی نبی ہونے کا دعوے دار آیا اور اس نے خود ہی اس تصور کو جنم دیا، نعوذ باللہ۔ اس سے پہلے تو کسی نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ اس کے بعد کسی اور امتی نبی، نہ آپ خود اس کے بعد کسی اور امتی نبی کے منتظر ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک ہی شخص کو آنا چاہیے تھا بطور امتی نبی کے، اور ایک ہی شخص کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گنجائش ہی ایک ہی ہے، اور اگر کوئی اور دعویٰ کرتا تو وہ جھوٹا قرار پاتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ بالکل درست ہے، نہیں، واقعی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم تاریخ انبیاء پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ سارے کے سارے براہ راست نبوت کا انعام پانے والے تھے۔ کسی نبی کی پیروی کرنا یا اس کا پیروکار ہونا یا متبع ہونا ان کے لیے شرط یا ضروری نہیں تھا۔ یہ جو فضیلت ہے کہ اب نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہوگی، یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ اب اگر کوئی روحانی مقام ملنا ہے، وہ خواہ نبوت کا ہو، خواہ صدیقیت کا ہو، خواہ شہادت کا ہو، خواہ صالحیت کا ہو، وہ اب جو مقام ملنا ہے کسی کو بھی قرب الہی کا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریق ہے اور ایک ہی اس کا واسطہ ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ چنانچہ اسی بنا پہ اس سے پہلے ہمیں تاریخ انبیاء میں یہ بات نظر نہیں آتی، اور یہ صرف اور صرف اسلام میں آ کے ہمیں یہ جو طریق ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے، قرآن کریم کی اس آیت جو سورۃ الجمعہ میں آتی ہے جس میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ میرے بعد ایک اور شخص جو ہے وہ تجدید دین کے لیے میری امت میں سے آئے گا۔ اس کی کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کا یہاں پہ ہمیں اشارہ دیا، وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے تجدید دین کرنے کے لیے ایک شخص آئے گا۔ چنانچہ اس آنے والے کو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ بیان فرمایا نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ، وہ آنے والا جو ہے وہ نبی اللہ ہوگا۔ اور اسی طرح پھر بخاری کی حدیث ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، جو آنے والا ہے وہ امامکم منہم، ایک طرف آپ کو فرما رہے ہیں کہ وہ نبی ہوگا، دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ وہ امت میں سے ہوگا، اور امتی نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ وضاحت اور امتی نبی کی کیا ہوگی؟ جی صحیح۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ امتی ہی نبی ہی اب آ سکتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، تو اس کے علاوہ کوئی طریق اور ہے نہیں۔ اس سے پہلے اس کی مثال ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے فرما چکے تھے لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیانی فاصلے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو جھوٹا ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ نشانیاں اور وہ معجزات، وہ آیات جو اس کی صداقت کی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ تو چنانچہ یہ دراصل اعتراض والی بات نہیں، یہ صداقت کی دلیل ہے۔ ویسے میں جیتا ہوں اگر یہاں پہ ضمن میں آپ سے پوچھ لوں کہ جو امتی نبی کے آنے کے قائل نہیں ہیں، وہ امام مہدی مسیح موعود کے تو منتظر ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں اس کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ بھی سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ نبی بن کے آئیں گے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا ایک نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے خیال کے مطابق آسمان پہ جا چکے ہیں اور زندہ وہاں بیٹھے ہیں، وہی واپس آئیں گے۔ بلکہ علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ من قال بسلب نبوت ہی فقط کفر، کہ آنے والے مہدی کے بارے میں جو یہ کہے کہ وہ نبی نہیں ہوگا وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہوگا۔ یہ وہ علماء ہیں جو آج مسیح علیہ السلام کی بالکل جو تحفظ ختم نبوت کے دعوے دار ہیں۔ یہاں باہر تو یہ جو ہے یہ نبی کے سارے قائل ہیں، صرف فرق ہم میں اور ان میں اتنا سا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پرانا نبی جو پہلے بنی اسرائیل کا نبی تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ ادھار امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے، امت محمدیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ جو ہے وہ اتنی عظیم و شان ہے، وہ آپ کی توجہ روحانی جو ہے وہ نبی گر ہے، اس کی آپ کی اطاعت کے نتیجہ میں، آپ کی پیروی کے نتیجہ میں، آپ کی تعلیم کے اوپر چلنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ امتی نبوت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جیسا کہ میں نے قرآن شریف کی آیات سے عرض کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے ایک نبی کو بھیجے گا۔ اس میں ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہے جو سوچنی چاہیے کہ ایک ہی نبی دو مختلف مذاہب کی طرف بلانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟
جی ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک وقت تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف بلا رہے تھے، اور وہی نبی دوبارہ آن وسلم کی شریعت کی طرف بلائے گا۔ خدا تعالیٰ نے کہیں کوئی تاریخ انبیاء میں ایسی بات ملتی، اور امتی کی جو، جیسا کہ مجید عامر صاحب نے یہ بتایا کہ امتی کی اصطلاح مرزا صاحب کی بنائی ہوئی نہیں ہے، قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو آنا ہے وہ امتی ہوگا، اور امتی سے متعلق ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ امتی وہ ہے، امتی نبی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتی نبی وہ ہے جو سب فیض اور برکت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ امتی تو وہ ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر گمراہ تھا، جو رشد اور ہدایت اس نے پائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو وہ امتی ہو جائیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ گمراہ ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر زندہ ہیں، اگر کہیں زندہ بھی ہیں تو کیا وہ گمراہ ہیں؟ وہ امتی کیسے ہوں گے؟ امتی تو وہ ہوتا ہے جو ہدایت اور رشد اور جو کچھ بھی پائے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پائے، اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ یہی حضرت مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو جو کچھ پایا ہے، جو بھی ہدایت ملی ہے، جو بھی مرتبہ اور جو مقام اور اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ اور مخاطب ملا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ملا ہے۔ یہ ہے امتی نبی، اور ایسے آنے والے کی آپ وسلم نے جو بشارت دی ہے جیسا کہ مولانا نے بتایا وہ ایک وجود ہے جس کی بہت ساری آیات، بہت سارے ارشادات جو ہیں وہ تعیین کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہوگا۔